تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل انلیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ.
یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، انہیں پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے۔ اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔
ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں۔ اور گیلی منی کو نبی، یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے۔ تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے۔ تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے، تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خشک جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے۔ ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ یہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے۔ تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے،
ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے۔ تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا
اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے، تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں۔ 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے۔ جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا، اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو وہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے، تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے، تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ۔ تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے۔ اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہے، خطرہ ہے خدا نخواستہ، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے، دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی۔ پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے، اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں۔ تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا، کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے، شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں، تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔ گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہترین پیکج ہے میرے پاس۔ گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں، آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں۔ آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جائے۔ اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت، جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ سربراہ۔ اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا،
तो ये लॉजिक की बात होगी? भाई रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीजों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है। मियाँ कभी अच्छे होते हैं, कभी मियाँ बुरे होते हैं, लेकिन सरबराह रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। चलेगी भाई घर में किसकी? मियाँ की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावट है, बहुत सारी। मैं एक एक का नाम लूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बास केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीब ही नहीं आने दी। भाई करीब ही नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है। तो वो मियाँ घूम रहे हैं, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो। कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, मुझे कोई रिश्ता देगा ना, मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी माँ को बोलो मारता है। फसाद बेगम मिचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम मियाँ हो रहे हैं। वो कह रहे भाई मैं जिना की तरफ जा रहा हूँ। अगर औरत थोड़ी कुर्बानी दे दे, जो शरीयत ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द बीवी की तरफ आना चाहे तो हदीस का मफहूम है बीवी के पास उसको रोकने का राइट बोलो नहीं है। कोई बीमारी हो तो एक अलग बात है। तो ऐसा फसाद घर में, बेटे बाप के बागी हो गए, बच्चियां बाप की बागी हो गई। वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, घर बनाया, गैस बिजली का बिल दिया, शेल्टर दिया, और आखिर में जलील भी खुद ही हो गया। यही मामला उल्टा भी होता है, उल्टा भी मामला होता है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाया, बेसिक नान नफका कौन देगा? औरत का। बोलो मर्द देगा। घर में बात करेगा, तमीज से बात करेगा। बाज लोग घर में जब आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया। बेसिक नान नफका नहीं उठा रहे, बेगम का जेवर बेच के बोलो खा गए। अब जब घर में लड़ाई होती है, चीखो पुकार, तो फिर इस्लाम ने जो शोहर को हुकूक दिए वो पेश करना शुरू। इस्लाम ये कहता है कि औरत शोहर के सामने मत चीखे। जैसे एक टिकटॉकर का भी आया है ना, एक टिकटॉकर का आया है अभी बयान, अपनी बीवी को मीडिया पे बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम ने में 4 शादियां फर्ज हैं। अगर वो 4 शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता ना तो मैं ये बात अभी आपके सामने ना करता, लेकिन वो 4 शादियों को बदनाम कर रहा है। कहते इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं और मेरी बीवी क्योंकि बहुत सादा है, बहुत देसी है, मुझे उसमें रगबत नहीं है, और ऐसी है और वैसी है, फलानी है, डिमकानी है, लिहाजा मैं इसको तलाक देके 4 शादियां करूंगा। किसी मॉडर्न से किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना ना ना, ये ठरक है जिसपे लेबल किसका लगाया जा रहा है? 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शोहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शोहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्जाम सही गलत है। आप उनसे बोलो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। लिबास उयूब दिखाता है या छुपाता है? बोलते क्यों नहीं? किस कदर बेगैरती बेशर्मी की बात है। आप दुनिया के सामने आके अपनी बीवी को जलील कर रहे हो, दुनिया के सामने आके बता रहे हो वो ऐसी है वो वैसी है। कोई शर्म नहीं है आपको? और फिर लेबल आप लगा रहे हो इस्लाम का कि इसको मैं छोड़ूंगा और 4 करूंगा क्योंकि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि आप अपनी पर्देदार बीवी को दुनिया के सामने जलील करो। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और मॉडर्न लड़कियों से शादी का जिसको शौक है ना, वो दोस्तियां लगा ले, वो शादी बोलो। इस्लाम जब 4 की आपको तरगीब देता है तो इस्लाम में तरगीब मॉडर्न और बेपर्दा लड़कियों से शादी की है या पर्देदार से शादी की है, हयादार से शादी की? अच्छा, जिस चीज को वो बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, मेरी बीवी में ये बुराई, वो असल में अच्छाई है। वो क्या है? औरत का सादा होना तो अच्छा ही है। तो वो सूरह नूर की आयतें अब समझ में आई हमें। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज दफा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है? बीवी शोहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता। इससे घर में फसाद पैदा होता है। भाई बात कुछ और है, आप उस पे लेबल कुछ और लगा रहे हो। तो खूब समझ लो इस पूरी बात का हासिल क्या निकला कि अपनी जिम्मेदारियों को ना पहचानना और फिर उन जिम्मेदारियों को अदा ना करना, ये फसाद का सबसे बड़ा सबब है। समझते हो कि नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारियां क्या। आजकल लोगों को पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब आपको अपनी जिम्मेदारी ही का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो एक मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो। आप उसको मना कर दोगे तो क्या यह जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा।
کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں. اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے, لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے ہو, بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا, یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, رنگی کو نارنگی کہیں تو مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں, جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں. اور تند مال جو خوب دودھ کو پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں, لیکن اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا. 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے. میں نے کہا کس بات کی, آپ تو زندہ ہیں, آپ کا ہے سب کچھ. کہہ رہے نہیں بیٹا بھی بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کو پتا ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں, مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو. حقیقت بتا رہا ہوں, کسی کی بیوی بھاگ گئی, واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے, یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ, معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے, بھاگ گئی, مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے, تھوڑی ہے یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, تجربوں کی بھیٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں, بھاگ گئی, بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا, کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے, کخ بھی نہیں ملے گا, اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. کہہ رہے بچوں کو کیسے بھولوں. میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے, دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے, میں جب بھی والدین کا میرے تذکرہ آتا ہے مجھے رونا آتا ہے, لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ بھائی ایک حقیقت ہے. اب کیا ہے, صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے صبر کرنا ہے نا. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا. بیوی بھاگے, بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بھی, بچے بھی لے کے چاٹ ہو جائیں گی. صبر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن, یا تو آپ محلے کے دادا ہو, محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے, یا دادا بن جاؤ, اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ, وزیر اعظم بنو, بولے لے آ بچے, پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا, پولیس میں چلے جاؤ آپ. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے.
تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے बेचारे, मैं उन पे तरस खाता हूँ, अल्लाह उनके सब्र दे, लेकिन उनसे कहता हूँ भाई छोड़ो, अब टाइम वेस्ट ना करो यार. और वैसे भी जो, और खास तौर पर जो गुर्बत की वजह से भागी है ना, वो तो इस काबिल नहीं है कि उसको लाया जाए. बीवी में और तवाइफ में फर्क ये होता है कि तवाइफा पे पैसे खर्च करो तो खुश रहती है, बीवी पैसे खर्च करो तो भी खुश, और अगर आप गरीब हो गए तो भी गम में आपका साथ. उसको शरीक हयात इसलिए तो कहते हैं, जिंदगी की साथी है, खुशी गम में आपका साथ देगी. ये क्या बात है कि जब पैसा था तो थी, अब पैसे खत्म हो गए तो अब भाग गई. जाओ लानत भेजो यार ऐसी बेवफा. और मर्द तो मर्द है, मर्दानगी होनी चाहिए उसमें. मर्द की क्वालिटी ये है कि कोई उससे मोहब्बत करे तो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करे, लेकिन वहां से पहल होनी चाहिए. पहल कहां से हो, बोलो ना, उधर से हो. उधर से पहल नहीं है, जाओ, हम आदमी हैं, हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी हैं. अल्लाह ताला का जो उसूल है ना कि अल्लाह कहते हैं पहले तुम मोहब्बत करो फिर मैं मोहब्बत करूंगा. तुम एक बालिश आओगे तो मैं चल कर आऊंगा, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा. आना पहल तुमने करनी है, मैं नहीं घसीट के लाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो गैरत वाला है. क्या कि तुम मेरे मोहताज हो, मैं थोड़ी हूं. तो हम उल्टे उल्टे मशवरे देने में माहिर हैं. औरतों को भी ऐसे टेढ़े वेढ़े मशवरे देता हूं. औरतें कहती हैं शौहर नान नफका नहीं उठा रहा, एक ढेला नहीं देता, मोहब्बत की बातें बहुत करता है. मैंने कहा लानत भेजो ऐसी मोहब्बत पे. भाई क्या करना है ऐसी मोहब्बत का. एक खातून ने कहा मेरा शौहर मेरे साथ बहुत सिंसियर है. मैंने कहा शायद रोजाना पिज़्ज़े खिलाता होगा, कि नहीं खर्चा एक पाई नहीं देता. वो बातें कर करके ना उसको राम किया हुआ था उसने. बेवकूफ औरत थी बेचारी. हमसे राब्ता हो गया. मैंने कहा एक नंबर का बेशरम, या तो हो ही नहीं, वसाइल नहीं है, बेरोजगार हो गया, जो पैसे हैं क्यों नहीं दे रहा. खाम हमें उल्टी उल्टी बातें ना अच्छी लगती हैं, ना सुनने का मीटर शार्ट होता है फिर. तो वो बेटा बाप से क्या मांग रहा है, हिस्सा, और बेगम भी मांग रही है. बूढ़ा हो गया ना, छोड़ लिया उसको, अब जॉबलेस भी हो गया. वो जो अय्याशियां कराई थी, गाड़ियां भी, इतना मालदार आदमी, सब कुछ दे दिया, अब दौलत पे नजर. मैंने कहा पहली फुर्सत उल्टे मशवरे, पहली फुर्सत में इस घर को बेचो, सारी दौलत लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ. सही है ना, सारी दौलत लेके. कह रहे हैं यार वो बेटा वो. मैंने कहा ऐसे नालायक बेटे का क्या करना है यार, जो बुढ़ापे में बाप को खुशी देने के बजाय. बेटा तो वो होता है जो कहे अब्बा ये भी आपका और मैं जो कमाऊंगा वो भी आपका. हमने ऐसे नेक औलादें भी देखी हैं, जब जॉब लगी है तो अब्बा के हाथ में लाके तनख्वाह पकड़ा दी है कि अब्बा ये आपकी वजह से, आपने पढ़ाया, आपने हम पे खर्च किया, ये छत आपने दी, मेरी माँ को तहफ्फुज आपने दिया, जिसकी वजह से उसने इज्जत से मुझे पाला है. मुझे नहीं चाहिए पैसा. ये सब किसका है, आपका है. ये आप, हमारा नहीं है. ये हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के वालिद ने जिंदगी में विरासत तकसीम कर दी, और बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत